کوئی آپ کے شہر میں آپ کو ایسا ملے گا نہیں جس کو آپ کہیں کہ میرے اوپر قرض ہے اور حقیقی معنی میں قرض ہے، یہ قرض اتار دو۔ وہ عیاشی پہ کھپا دے گا 1,00,000 2,00,000 4,00,000، کسی کا قرض نہیں اترے گا، وہ قرض 20 سال نہیں اترے گا۔ اب تو ہم ایسے ہلاکو ہو گئے ہیں کہ اب تو ہم نے لوگوں کی اموات پر بھی لوگوں پر قرض چڑھانے شروع کر دی۔ مولوی نے دلیل فراہم کر دی، بسم اللہ کھائیے، دیگوں پہ دیگیں چڑھ رہی ہیں، غریب کا مر جاتا ہے، کول خانی ٹھیک ہے، کول خانی کرے نا، پھر یہ دیگیں بیچ میں لا کر اس کو مقروض کر دیا، اتارے گا کون؟ لوگ تو کھا کے چلے جائیں گے۔ ایک بیچارہ اس کا ماں مر گئی، اس کا باپ مر گیا، دوسرا اس کو ہم نے مار دیا، اپنے گھر سے نہیں کھایا، اس کے گھر سے کھایا، اس کو دیگیں بنانی پڑی، نہیں بنائے گا، باتیں کریں گے۔ کس نے یہ چیز پھیلائی ہمارے معاشرے میں؟ کوئی ایسا مذہب نہیں ہے الوہی، اور خصوصیت سے اسلام ایسی کسی چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ امیروں کے مال میں سے لے کے غریبوں کو دیں۔ کیا خدا یہ چاہے گا کہ امیر آ کر غریبوں کا استحصال کریں؟ کیا پیغمبر کی اور انبیاء کی تعلیمات میں یہ بات ہوگی کہ غریب کو مزید غریب کرتے جاؤ اور جو کچھ نوالے اس کے بچوں کے لیے بچے ہیں وہ بھی ان سے لے لو، اور وہ قرض پہ قرض چڑھتا جائے اور قرض اترے ہی نہ؟ ایسی تعلیم دینی تعلیم نہیں ہوتی۔ یہ آپ کا معاشرتی رویہ ہے، یہ آپ کا تعصب ہے کہ اپنا پیٹ جلانے کے لیے، اور واقعی جل رہا ہوتا ہے ایسے کھانے سے جو کسی دوسرے کا حق ہو اور ہم کھا رہے ہوتے ہیں، ایک وقت کی پیاس بجھانے کے لیے اور پیٹ بھرنے کے لیے ہم اس غریب کے 20 سال اسے قرض میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ اس کو مسلکی جنگیں بنا رکھا ہے، اس کو ریلیجیس فلسفی بنا رکھا ہے۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ انصاف تو یہ تھا کہ ایک صحابی کی والدہ فوت ہو گئی، کیا سیکھا سیرت سے لوگوں نے؟ کیا سیکھا ہے؟ ایک صحابی کی والدہ فوت ہوگی، رسول کریم کے پاس جاتے ہیں کہ اگر میری ماں کو وقت ملتا تو وہ صدقہ کرتی، میں صدقہ کروں تو کیا ان کی طرف سے مقبول ہے؟ فرمایا کیوں نہیں۔ پھر سوچتے ہیں لوگوں کو ضرورت کس چیز کی ہے؟ پانی بکتا تھا، پانی بکتا تھا۔ آپ اندازہ کر لیں کہ جس وقت یہ تہذیب شروع ہوئی اور جس وقت اسلام کی دعوت شروع ہوئی، یہ پانی بکتا تھا، فروخت ہوتا تھا، زمین سے کیسے نکالا جاتا تھا، یہ ایک بڑا مشکل مرحلہ تھا۔ کتنی سہولتیں ہیں آج۔ اس نے کہا پانی بکتا ہے، لوگ خریدتے ہیں، کنواں کھدوا دو۔ جہاں جب تک انہوں نے فرمایا جب تک لوگ پانی پیتے رہیں گے تمہاری ماں کو قبر میں فائدہ ہوتا رہے گا۔ یعنی کسی کے مرنے پر بھی لوگوں کو فائدہ دیا جا رہا ہے، فائدہ پہنچایا جا رہا ہے لوگوں کو جو زندہ ہیں ان کو، اور زندوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے تو خود بخود فوت ہونے والے کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔